وہ جو 8 فروری کو ہوگا یہ بات میری یاد رکھے کہ 8 فروری کو صرف کے پی میں ہوگا، پنجاب اور اسلام آباد میں کوئی کوشش ہی نہیں ہوگی. یہ میں اعلان چیلنج کر کے کہتا ہوں، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ آپ نے کے پی تک محدود رہنا ہے، پنجاب میں جو ہے اور ملک کے دیگر حصوں میں کچھ نہیں ہونا ہے، اسی پہ وقت گزارنا ہے. سر کے پی کے اندر ہی یہ سارا 8 فروری کو ہوگا جو ہوگا؟ کے پی میں بھی میں مشکوک ہوں کہ اس دفعہ لوگ جو ہیں ان کا ساتھ، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد، پنڈی میں پہیہ جام نہیں ہوگا؟ دنیا ملک کے کسی حصے میں نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی لائحہ عمل ہی نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں لائحہ عمل نہیں دیا، لیکن سہیل افریدی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میری قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میری پالیسیز کی وجہ سے. سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے تیرا میں جا کے یہ بات کی ہے. اگر اس کی قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی وجہ سے تو پھر مستعفی ہو جائے. کون سا مطلب ہے ایسا آسمان گر پڑے گا ان کے مستعفی ہونے سے؟ کم از کم لوگ تو بچ جائیں گے بقول اس کے کہ اگر ان کی وجہ سے نشانہ بن رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں وہ مستعفی ہو جائیں تو پھر بہتر ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک برا فیصلہ ہوا ہے ان کو لانے کا. ایک نااہل اور سمجھ سے پیدل شخص ہیں، اتنی بڑی ذمہ داری دی ہیں ایسے حالات میں جبکہ خیبر پختونخوا جو ہیں وہ آگ میں جل رہا ہے، اور ان کو صرف 4-5 منسٹروں کو اربوں روپے تقسیم کرنے کے علاوہ، فنڈ دینے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں اب کیا. میں نے دیکھا اب اکثر فیصلوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو ہوتے ہیں، لیکن وہ فیصلے کرتے تو خان صاحب ہی ہیں نا. اگر ان کے تمام فیصلے یا اکثریت فیصلوں کی قابل تنقید ہے، یہ خان صاحب تو فیصلہ نہیں ہے، یہ مراد سعید کا فیصلہ ہے. کس کا؟ اس کو سہیل افریدی کو چیف یہ مراد سعید کا فیصلہ ہے. مراد سعید اب مطلب اب خان صاحب کو مراد سعید چلا رہا ہے؟ کے پی کے معاملات کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ مراد سعید جو ہیں وہ عقل کل بھی ہیں اور حق کل بھی ہے. اگر مراد سعید پیچھے ہیں سہیل افریدی کا، پھر تو تبدیلی نہیں ہو سکتی ان کی. تو اس میں کوئی آپ کو یعنی اگر شک ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ مراد سعید کی چائس ہے، اور مراد سعید کے پیغام پہ خان نے علی امین خان کو اٹھایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے خان کو یہ باور کرایا گیا کہ آپریشن بھی نہیں ہوگا، آپ کی رہائی کے لیے جو صحیح احتجاج ہوگا وہ یہی شخص کر سکتا ہے. اور یوں خان کو ماموں بنایا گیا یہ فیصلہ کروا کے. اب تو خان بھی پچھتا رہا ہو. تو خان کو جو ماموں بنایا گیا، آپریشن کا نہیں ہوگا وہ ہو رہا ہے، رہائی کروائی جائے گی وہ نہیں ہوئی، تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سہیل افریدی کے جانے کا وقت آ گیا؟ میرا خیال ہے کہ مارچ تک پی ٹی آئی شاید میعاد دے. مارچ تک؟ اگر مارچ تک کیوں؟ کیونکہ 8 فروری تو مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوگا. 8 فروری کو اٹھ جائیں گے جناب، سوشل میڈیا پہ یہ ہوگا، اتنا بڑا جلسہ پشاور میں کہیں جلسہ رکھ لیں گے، وہی پیا جام ہے وہ جلسہ، اس کو یہ احتجاج کا نام دیں گے، اور پھر اس کے بعد شام کو اپنے لحافوں میں سو جائیں گے. آگے خان کی رہائی کے لیے کوئی لائحہ عمل کوئی پہلے تو دیں گے نا. آپ مجھے بتائیں کوئی تحریک اگر آپ نے چلانی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ تحریک کس طرح چلے گی. یہ اسٹریٹ موومنٹ کا نام اس کو دے رہے ہیں. تو اسٹریٹ موومنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے گلی میں، چوراہوں میں، چوکوں میں، نکڑوں پہ پھیل جانا ہے، ہر پاکستانی کے پاس جانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی خان کے لیے یا پاکستان کے لیے آپ کا نکلنا ضروری ہے. تمام ایم پی ایس، تمام عہدیدار، ضلعی صدور، ایم این ایز، یہ ان کا کام ہونا چاہیے. جناب یہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے کبھی لاہور میں آ جاتے ہیں، کبھی ایبٹ آباد چلے جاتے ہیں. جناب یہ اسٹریٹ موومنٹ ہو رہی ہے. اسٹریٹ موومنٹ ایک شخص کی ہوگی یا پورے پاکستان کی اسٹریٹ موومنٹ ہوگی؟ نہ کوئی لائحہ عمل ہے، نہ کوئی موٹیویشن ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوگا. مجھے پتہ ہے 8 فروری کو جناب 9 بجے کے بعد ان کے خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہوں. رات کی صبح کے 9 بجے کے بعد؟ نہیں، صبح کے 9 بجے تو یہ اٹھتے نہیں ہیں. اچھا چلیں، اگر خراٹوں کی آواز آ رہی ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں پشاور میں جلسہ ہوگا، دیکھ لیں گے جو آپ نے کہا ہے. لیکن علیمہ خان بھی ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں پوری 8 فروری کو کامیاب بنانے کی. سلمان اکرم راجہ ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ پنجاب کو موبلائز نہیں کر پائیں گے؟ کوشش تو وہ جب سے بنے کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کسی جلسے میں یہ پہنچ نہیں پاتے. کبھی آج تک سلمان اکرم راجہ کو کسی احتجاج کی قیادت آپ نے دیکھی ہے؟ موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو، کراچی بھی گئے، لاہور میں بھی تھے. اچھا، وہ جو گئے تھے وہ لوگوں کو آرگنائز کرنے گئے تھے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے گئے. وزیر اعلیٰ کے سامنے ان کو نمبر بنانے کی کیا ضرورت؟ میرا خیال ہے یہ سب جو ہے، وزیر اعلیٰ ایک منصب ہے، وہ اختیارات ہیں ان کے پاس، لوگوں کے کام کر سکتا ہے. اور آپ کے خیال میں سلمان اکرم راجہ اپنے کام کروا رہے ہیں خالی اپنے مفادات کے لیے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ اس سے خوش ہیں کہ علی امین خان کو ہم نے ہٹوا دیا. کیوں اتنی کیا ان سے دشمنی؟ کیونکہ علی امین خان میں ایک خامی تھی،
اور وہ خامی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کا کوئی کام ہے تو وہ مجھے کہیں ڈائریکٹ، میری حکومت میں کوئی دخل کاری نہ کرے. تو یہ اس نے شٹ اپ کال سب کو دی تھی، علیمہ خانم کو بھی اور ان تمام کو. یہ تو کمزور آدمی ہے، یہ تو جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں اسی طرح یہ مڑ جاتا ہے، موم کی ناک بنا ہوا ہے. اچھا، محمود اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا گیا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف خوش ہے، لیکن ان کے ناقد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انہوں نے اپنے ممبران میں سے کسی کو بنوایا نہیں، جس کے پاس ایک سیٹ ہے اس کو بنا دیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ، اس کی ذات کے حوالے سے تو مجھے کوئی عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ محمود خان اچکزئی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی کافی قریب رہے ہیں، میاں صاحب کے بھی بڑے کافی قریب رہے ہیں، بلکہ وہ ان ووٹ دینے والوں میں سے تھے نا جو ریجیم چینج کا باعث بنے، محمود خان اچکزئی صاحب. لیکن ابھی جو خان نے بنایا ہے وہ خان کا فیصلہ اس دانش پہ نہیں ہے کہ محمود خان اچکزئی کی سیاسی بصیرت سے فائدہ اٹھایا جائے. خان کا فیصلہ جو ہے بغض بیرسٹر گور اور بغض اسد قیصر میں ان کے محصورین نے خان سے کروایا، تاکہ اگر یہ نام نہ ہوتا تو ان دونوں میں سے کسی نے بننا تھا. تو صرف ان دونوں کو نیچا گرانے کے چکر میں انہوں نے جناب یہ پٹھاری کھول دی ہوگی کہ جناب ایسے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. دوسرا سینٹ میں علی ظفر کے بغض میں یہ کیا کہ علی ظفر صاحب سینٹ کے اپوزیشن لیڈر نہ بنے. باقی جو ہیں میں آپ کو، علی ظفر کا کیا قصور ہے؟ علی ظفر سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خانم کو پسند نہیں ہے نا. پسند نہیں ہے تو اس لیے تو جو پسند نہیں ہے وہ پسند ناپسند ہونے کی وجہ بھی تو کوئی ہوگی. پرفارمنس اچھی نہیں، میرٹ پہ نہیں ہے. دیکھیں یہ وکیل ہے سارے، یہ چمچگیر نہیں ہو سکتے ہیں. تو چمچگیروں کی تو سلمان اکرم راجہ وکیل ہیں، وہ آپ کے خیال میں سلمان اکرم راجہ کو تو لائے ہی اس منصب پہ بٹھایا ہی انہوں نے، لیکن چمچاگیر تو وہ بھی نہیں ہوں گے نا. پھر آپ کہہ رہے ہیں وکیل چمچاگیر نہیں. دیکھیں میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ چمچگیر نہیں ہونا چاہیے اس کو. ایک دو دفعہ اس کی بھی ناراضگیاں پیدا ہوئی، لیکن اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے نا. ٹھیک، شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شفیع جان صاحب نے، جو معاون خصوصی اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے. شفیع صاحب السلام علیکم. یہ بتائیے گا کہ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی شیر افضل مروت صاحب سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک تو احتجاج 8 فروری کا بالکل ٹوٹل فیل ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے کے پی میں جلسے کے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ابصار صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آپ نے کل کے مناظر دیکھے ہوں گے کہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد کے جو آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، مانسہرہ کے، ہری پور کے، جس طریقے سے ایبٹ آباد کے لوگ نکلے ہیں وہ ویژول سامنے پڑے ہیں. اتنا لوگ میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی لیڈر کے لیے نہیں نکلے ہوں گے. یا عمران خان صاحب کے لیے نکلے ہیں یا سہیل آفریدی صاحب کے لیے نکلے ہیں. اور جہاں تک 8 فروری کی بات ہے تو سندھ اور لاہور پنجاب کے کامیاب دوروں کے بعد اب 8 فروری کی جو کال ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب نے دی ہوئی ہے. یہ 8 فروری کوئی فائنل کال نہیں ہے ہماری. یہ 8 فروری کے بعد بھی ہم نے اس مومنٹم کو کیری کرنا ہے. 8 فروری سے پہلے بھی ہم مومنٹم کو کیری آن کیا ہوا ہے ہم نے. تو 8 فروری جو ہے اس ناجائز حکومت کو 2 سال پورے ہو رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ حکومت نے جی یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ 8 فروری فائنل کال نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ تحریک لمبا چلے گی. اور پھر آپ نے پاپولر ہونے کی بات کی ہے سہیل آفریدی کو، تو کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے بعد اس وقت سب سے پاپولر لیڈر سہیل آفریدی ہی ہیں؟ بالکل، عمران خان کے بعد اس وقت سب سے پاپولر لیڈر پورے پاکستان میں سہیل آفریدی ہے. وہ چاہے سندھ ہو چاہے کراچی میں. یہ آپ نے بڑا اہم دعویٰ کیا ہے. بالکل، اس وقت جتنے لوگ سہیل آفریدی اس وقت نکال رہا ہے، جس طریقے سے لوگ سہیل آفریدی کو سننے آ رہے ہیں، دیکھنے آ رہے ہیں، وہ اتنے لوگ نہ نواز شریف کو دیکھنے آتے ہیں اور نہ ہی بلاول بھٹو کو دیکھنے آتے ہیں. جتنے نمبر میں ہم نے کراچی میں لوگوں کو نکالا ہے، جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ جہاں جہاں ہماری گاڑی جاتی تھی ہزاروں لوگ امڑ آتے تھے. آپ بلدیہ کے مناظر دیکھ لیں، آپ نمائش کے مناظر دیکھ لیں، باغ جناح کے مناظر دیکھ لیں، حیدرآباد کے مناظر دیکھ لیں، جام شوروں کے مناظر دیکھ لیں. اتنے پیپلز پارٹی جس کی حکومت ہے وہاں پہ، جس کا گورنر وہاں ہے، صدر وہاں ہے، میئر وہاں پیپلز پارٹی کے، وہ اتنے نمبر میں لوگ نہیں نکال سکتے جتنے سہیل آفریدی صاحب نکال دو. ٹھیک. اس میں آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اگر سہیل آفریدی بہت زیادہ پاپولر ہو گئے تو عمران خان صاحب خود ہی اس کو ہٹا دیں گے. اور شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب آپ پچھتا رہے ہوں گے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنا کے، کیونکہ انہوں نے تو رہائی کے لیے کوئی کام نہیں کیا، نہ ملٹری آپریشن رکوا سکے. پھر آپ کے اپنے ورکرز جو ہیں وہ سہیل آفریدی پہ بہت تنقید کر رہے ہیں آج کل. ان تمام باتوں کا جواب کیا آپ کے پاس؟ ایک مخصوص ٹولہ ہے جو کچھ دن پہلے مختلف بے نام اکاؤنٹ سے سہیل آفریدی کے خلاف ایک کمپین انہوں نے لانچ کی.
جو اس وقت مر چکی ہے. سہیل آفریدی صاحب کسی کمپین کے محتاج نہیں ہیں. وہ اس وقت پنجاب کے لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں, سندھ کے لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں, اور خیبر پختونخوا کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. جہاں تک شیر افضل مروت صاحب کی بات ہے تو شیر افضل مروت صاحب کی جو اپنی کہانی ہے وہ کچھ شیڈی تھی. اگر وہ شیڈی نہ ہوتی, اس پہ بھی عمران خان صاحب کا ہاتھ تھا, اس لیے وہ پاپولر تھے, اس لیے وہ کراؤڈ پلر تھے. سہیل آفریدی صاحب پر بھی عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے. عمران خان صاحب کا ہاتھ جس پہ آ جاتا ہے وہ ہیرو ہو جاتا ہے, وہ کراؤڈ پولر ہو جاتا ہے, اور جس سے وہ ہاتھ ہٹا لیتا ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے. اس کی مثال شیر افضل ہے کہ جب اس پہ ہاتھ تھا تو وہ کراؤڈ پولر تھا, جب ہاتھ ہٹا دیا گیا تو آج وہ 3 لوگ نہیں نکال سکتا. تو یہ بہت بڑی. اگر عمران خان صاحب پچھتا رہے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کوئی نہیں پچھتا رہے. سہیل آفریدی صاحب عمران خان کی ہی اوپننگ بیٹسمین ہیں, اور سہیل آفریدی کی قیادت میں ہی عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. اور جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں بہت سارے مقتدر حلقوں میں اس وقت. دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ملٹری آپریشنز کے عمران خان نے کہا تھا بالکل نہیں کرنا, چاہے حکومت چلی جائے. لیکن آپ کے دور میں ملٹری آپریشن تو تیرا میں ہو رہا ہے. آپ کی کابینہ نے 4 ارب روپے کا پیکج منظور کیا اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہو رہا ہے اب. تو دیکھیں جو آپریشن ہو رہا ہے, شیر افضل مروت بھی یہ کہہ رہے تھے یہ دوگلی پالیسی ہے. جو آپریشن ہو رہا ہے نہ صوبائی حکومت نے اس کی اجازت دی ہے, نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا گیا ہے. آپ ٹویٹر پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پیکج کیوں دیا؟ پیکج تو لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. کیا ان لوگوں کو ہم سڑکوں پہ چھوڑ دیں؟ کیا ان لوگوں کو ہم فیسیلیٹیشن نہیں کر دیں گے؟ کیا ان لوگوں کو ہم اپنی جگہوں پہ ان کو منتقل نہیں کریں گے؟ کیا اس سرد راتوں میں ان لوگوں کو ہم اکیلا چھوڑ دیں؟ ہمارے لوگ ہیں, ہمارا ووٹر ہے, ہمارا مینڈیٹ ہے, ہماری حکومت ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ صوبے میں جو بھی ڈسپلیس ہوگا, جو بھی آفت آئے گی صوبے میں, وہ لوگ ہمارے ہیں. بہت شکریہ.